ٹھیک ہے، میں علامہ اقبال کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر سی بات کرتی ہوں. ویسے وہ ابتدا میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر وقت ہے تو پھر ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں آگے، کوئی بات نہیں، کیونکہ میں وقت کی نزاکت سے نہیں جو سمجھ رہی بھی تھی کہ اگر اقبال پر روشنی ڈالنا چاہیں وہ تمام اقبال کے جتنے بھی شائقین اقبال ہیں علامہ وہ ضرور روشنی کے ڈالیں گے. علامہ اقبال کے حوالے سے ویسے تو آپ بات کر ہی رہی ہیں، لیکن میں کہوں گی کہ ان کے موضوعات اور نظریات اور فکر اور سوچ اور ان کی جو شاعری ہے وہ ہم سب کو کیا درس دیتی ہے، اسی حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کرتی ہوں. میں کہتی ہوں ان کے بارے میں کہ رطب اللسان ان کا تو سارا جہان ہے، رطب اللسان ان کا تو سارا جہان ہے، خود اپنی شاعری کا وہ ایک آسمان ہے، وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمند، وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمن، بزم جہاں میں نام ہے ان کا تو سر بلند. اور جب علامہ اقبال کی ہم شاعری کی بات کریں تو پھر اس میں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمگیریت ہے، وسعت ہے، آفاقیت ہے، اس کا تو جواب ہمیں نہیں ملتا. اور زندگی کے جو مختلف النوع پہلو ہیں، متنوع رنگ ہیں، زندگی کا ہر حصہ، ہر پہلو جو ہے اس کی عکاسی ہمیں علامہ اقبال کے کلام میں نظر آ جاتی ہے. اور علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ اخلاقی قدروں، انسانی عظمتوں اور فلسفہ حیات کا آئینہ دار ہے. ہماری جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں، اور جس میں انسان اور انسانی زندگی سے متعلق زندگی سے متعلق انفرادی اور اجتماعی سوچ و فکر ہے، ان کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، دکھ ہیں، درد ہے، کرب ہے، اور زندگی سے میں آنے والے جو معاملات ہیں ان سب کا تذکرہ علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے. اور نہ صرف تذکرہ ملتا ہے بلکہ ان کا حل بھی ہمیں علامہ اقبال کی شاعری میں نظر آتا ہے. اور مسلمانوں کے فکر و احساس کی جو وہ ہمیں ترجمانی کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ بنی نوع انسان کو ایک حیات نو کا پیغام دیتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. آپ نے قوم اور نئی نسل کو جو ہے وہ توحید و رسالت اور معرفت و شریعت اور طریقت کے ادراک کا جو درس دیا ہے، یہ جو ہے بہت بڑا کام آپ نے کیا. آپ کہتے ہیں شب گریزاں ہوئی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوئی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. آپ نے یہ علامہ اقبال ہیں جنہوں نے نوجوان نسل کو جب دین کی طرف راغب کیا اور انہوں نے اسی میں حل تلاش کیا. آپ نے قرآن حکیم، احادیث اور احکام الہی کی تشریح اور تفسیر کے ذریعے نسل نو کی روحانی تربیت کی. مذہبی ہم آہنگی، باہمی اتفاق و یگانگت، قومی وحدت و یکجہتی اور ملت اسلامیہ کے عروج کی جو باتیں اور جو نکات آپ نے واضح کی اپنی شاعری میں، وہ ہم سب کے لیے، پوری دنیا میں سب کے لیے، جہاں بھی انسانیت کی بات کی جائے گی یا اسلام کی بات کی جائے گی یا مسلمانوں کے حوالے سے بات ہوگی تو ہمیں وہ تمام نکات جو نظر آئیں گے. وہ صرف شاعر مشرقی نہیں بلکہ انہیں کہنا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک شاعر، ایسے شاعر ہے جن سے ہم جو ہے ایک راہ کا اپنے تعین کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کا تعین کرتے ہیں. ہم سب کی ان کی شاعری آفاقی شاعری ہے. آفاقی شاعری سے مراد ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی شعر جو ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کوئی شعر کہلوا دیتا ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں آفاقیت ہوتی ہے. اس میں آفاقیت کیا ہے؟ آفاقیت یہی ہے کہ جو میں یہاں بیٹھ کر محسوس کر رہی ہوں وہ اگر مغرب کے کسی کونے میں یا افریقہ کے کسی کونے میں کوئی شخص ہے، اس کے بھی وہی احساسات اور جذبات ہوں جو آپ نے اپنے شعر میں بیان کیے ہوں. تو یہ خوبی، یہ جو بڑا پن ہے، یہ شعر کا بڑا پن کہنا چاہیے، یہ نظر آتی ہے ہمیں علامہ اقبال کے ہاں. علامہ اقبال صرف ایک ہی جگہ کی بات نہیں کرتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں. آپ نے قرآنی مضامین کو اپنے کلام کا جو حصہ بنا کر انسان کی قبیدہ صلاحیتیں تھیں ان کو بیدار کرنے کی انہوں نے بہت بھرپور کوشش کی اپنی شاعری میں، اور کردار کی افضلیت اور برتری کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کا بار بار احساس دلاتے ہیں کہ کردار آپ کا بہت جو ہے وہ بہت کردار اور سیرت پر آپ نے توجہ دینی ہے. اقبال عام آدمی کو مرد خدا کہتے ہیں، مرد مومن کہتے ہیں، بندہ آفاقی کہتے ہیں، اور مرد کامل کے روپ میں اسے اشرف مخلوقات کے مرتبے پر سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک عام آدمی جب انسان دنیا میں آتا ہے، ہم سب لوگ آدمی ہیں. انسان بننے میں بہت وقت لگتا ہے، تو ہم آدمی تو کہہ سکتے ہیں کہ آدمیوں کا جو ہے وہ جھنڈ ہے، یا یوں کہنا چاہیے آدمیوں کا ہجوم ہے.
لیکن اس میں انسانیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے، اور اشرف مخلوق ہونے میں جو ہے وہ بہت وقت لگتا ہے. تو علامہ اقبال کا فلسفہ یہی تھا کہ جو میرے ارد گرد آدمی ہیں یہ سب انسانیت کے مرتبے تک پہنچے، یہ مرد خدا کہلائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا انسان ہے، تو اشرف مخلوق ہونا چاہیے اس کو. یہ مرد مومن ہے، یہ مسلمان پیدا ہوا ہے، تو مسلمان ہوا ہے تو پھر اللہ کا مومن بندہ ہونا چاہیے. بندہ آفاقی ہے، یہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے، پوری دنیا کا بندہ ہے. لوگ اس کی مثال دیں، لوگ کہیں اگر ہمارا عمل لوگ دیکھیں تو لوگ مثال دیں کہ اچھا بھائی یہ فلاں سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بندہ واقعی بندہ آفاقی ہے، مرد کامل کے روپ میں سامنے آتا ہے ہمارے یہ. تو ایسا مرد مومن کیا ہے؟ ایسا مرد مومن جس کے گفتار میں اور کردار میں تضاد نہ ہو، جب بات کرے، جو قول کہے، جو وہی عمل کر کے دکھائے. گفتار اور کردار میں تضاد نہ ہو، حق و باطل میں تمیز کر سکے، سچ اور جھوٹ کو پہچان سکے، جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہو اور اطاعت خداوندی کا پابند ہو، حقوق العباد کی اہمیت سے بہرہ ہو، جو دلوں کا فاتح ہو، دنیاوی چیزیں نہیں، دلوں کا جو فاتح ہو. ضرب کلیم میں علامہ اقبال کہتے ہیں وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا. اور وہ کہتے ہیں، یہ علامہ اقبال ہی پیغام دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ خود شناسی اور خودی کے اسرار جو ہے انسان کو اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا سکھاتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، سب سے مشکل کام اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ابھی ہمارے خورشید بھائی نے ایک شعر بھی بہت اچھا پڑھا، سب سے مشکل کام اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی خود احتسابی کرنا ہے، اپنی خود شناسی کرنا ہے. ہم میں کیا کیا خامیاں ہیں، ہم میں کیا کیا برائیاں ہیں، ہم میں کیا کیا عیوب ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہے، ان پر نظر ڈالنی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خود شناسی اور خودی کے اظہار جو ہیں ان پر اعتبار کرنا سیکھو. اور جب آپ کو اپنی اچھائیاں نظر آنے لگے تو ان پر آپ اعتبار کیجئے اور ان اچھائیوں کو آپ پھیلائیے، لوگوں تک پہنچائیے، اسے آپ نے اپنے حد تک نہیں رکھنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اے انسان اپنی ہستی کو پہچان اور اپنی ہستی کو ثابت کر. پہچاننا ہی نہیں ہے، پھر آپ نے ثابت کرنا ہے، عمل میں لے کر آنا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں اسے عمل کر کے دکھائیے. پھر آپ نے کہا تو رازے کنو مکا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اور وہ اپنی پھر خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے نا انسان کو، تو بہت ساری چیزیں دے کر بھیجا ہے انسان کو. اور وہ اپنی نظم پھر خطاب نوجوانان اسلام میں جو درس دیتے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. ان کا جو فلسفہ ہے حرکت و عمل، محنت و کوشش، جد و جہد، یہ چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے مثال دیتے ہیں، پتے ہل رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، چیزیں موو کر رہی ہیں، تو جو چیز ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، وہ سمجھ لیجئے وہ محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے. اور جب انسان کاہلی اور مردنی سے بچتا ہے اور اسے جان چھڑا لیتا ہے، حرکت کی طرف آتا ہے، تو وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور جب انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اور خوبیوں سے جب واقف ہونا شروع ہوتا ہے تو کاہلی اور سستی بہت دور اس سے چلی جاتی ہے، بیکاری سے وہ پیچھا چھڑا لیتا ہے اور پھر وہ کامیابی کے جانب رواں دواں ہو جاتا ہے. یہی وہ پیغام دیتے ہیں اور بار بار یہ پیغام دیتے ہیں. اور مسلمانوں کی ذہنی، فکری اور تہذیبی ارتقاء کے لیے آپ کا کلام جو ہے ایک نسخہ کیمیا ہے، انسانی زندگی کی سمت کا تعین کرنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. مادیت پرستی، اقوام مغرب کی پیروی، باہمی نفاق، مشرقی اقدار و ثقافت اور روایت سے روگردانی، الحاد و بے دینی نظریات، خود فروشی، تعصب و تنگ نظری. معافی چاہتی ہوں. بس یہی ختم کرتی ہوں. اور اسی طرح آپ کا جو تمثیلہ شاید مائک پر آ گئی ہیں، ذرا ان سے بات کر لیں پہلے، پھر ہاں تمثیلہ اپنی مائک ذرا میوٹ کر لیں. تمثیلہ مائک میوٹ کر لیں. تمثیلہ آپ اگلے 1 گھنٹے کے لیے اپنا مائک میوٹ کر لیں. ہم بہت التجا کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے آپ سے، پلیز. جی میم، میں نے اپنا ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے. نہیں، آپ مائک آف کر دیں اپنا. اپنی 1 گھنٹے تک ہمارا پروگرام نہیں چلا آپ کی وجہ سے، اور اگلے 1 گھنٹے تک آپ نے مائک آن نہیں کرنا، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے. اچھا، آپ کا کلام ایک حیرت انگیز نسخہ کیمیا ہے جو انسانی زندگی کی سمت کا تعین کرتا ہے. مادیت پرستی، اقوام مغرب کی پیروی، باہمی نفاق،
بے دینی نظریات، خود فروشی، تعصب، تنگ نظری. اب اس تنگ نظری میں تو ہم بہت ہی آگے جا چکے ہیں. کون ہے وہ جو میری خوبیاں پہچانے گا؟ شہر کی گلیوں میں آباد ہیں سب تنگ نظر. تو ہم سب کو یہی شکایت ہے، ہم اتنے تنگ نظر ہو چکے ہیں. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. بے حسی ہے، بے باکی ہے، بے حیائی ہے، فرقہ پرستی ہے، عقل انسانی کی ارزانی ہے، اخلاقی انحطاط پذیری ہے. یہ سارے کے سارے جو ہماری عادات اور خصائل ہیں، ان سب کی وہ جو ہے ان میں تصحیح چاہتے ہیں، درستگی چاہتے ہیں. اور آپ خود کہتے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا. تو جو آپ شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا. آپ کا کلام حقیقت پسندانہ موضوعات، معاشیات، مذہبیات، تاریخ اسلام، معاشرت، عمرانیات، سیاست، سماجیات، حکمت و فلسفہ، اقتصادیات، تصوف و شریعت تو عملی و نظری مباحث کو بنیاد بنا کر آپ کو اپنے کلام کو جو ہے آپ نے تشکیل دیا ہے. مادر وطن سے بھی والہانہ محبت ہے، جذبہ حب الوطنی بھی ہے، اسلاف و اجداد کا ایمان و اقان، قومی غیرت، حریت پسندی، عظمت رفتہ کا بیان، مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد آپ کی پیشتر نظموں کے موضوعات ہیں. ہم نے اپنے اسلاف و اجداد کے سارے کارناموں کو بھلا دیا ہے. عظمت رفتہ کو بالکل ہی ہم بھول چکے ہیں. آج ہم جس جگہ پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور ہم علامہ اقبال کے جو ان کا فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں. آپ کے پیشتر نظموں میں بڑی خوبصورت نظمیں ہیں. ہمالا لے رہے، آپ شعائے امید ہے، صدائے درد ہے، تصویر درد ہے. اور پھر بچوں کی جو نظمیں ہیں مکالماتی انداز میں جو آپ نے نظمیں لکھی ہیں، بظاہر تو وہ آپ کو ایک ایسی نظم نظر آتی ہے جیسے گائے اور بکری، پہاڑ اور گلیری، مکڑا اور مکھی. اب بظاہر یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے آپ کو لگتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی گہرائی میں جاتے ہیں آپ کی روح تڑپ جاتی ہے. آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی سی مثالوں کے ذریعے آپ کتنی گہری اور بڑی بڑی باتیں کہہ گئے ہیں. اسی طرح پھر آپ کی وہ شعرۂ آفاق نظم شکوہ اور جواب شکوہ، پھر شمع اور شاعر، سرمایہ و محنت، تہذیب حاضر، طلوع اسلام اور بے شمار رباعیات، قطعات، غزلیں نظم زندگی کے گوناگون موضوعات کی عکاسی کرتی ہیں. اور آگے بس میں اختتام کرتی ہوں، ان پر مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. اور کوشش کریں گے کہ آج ہم چونکہ علامہ اقبال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا سبق درس ہم بھی لیں. ہمارے ہاتھوں میں قلم ہے، ہم لکھاری ہیں، تو ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بہت شکریہ. سلامت رہیے. سلامت سلامت. اقبال کے حوالے سے خوبصورت معلومات فراہم کر رہی تھی ہماری زیب النساء زیبی صاحبہ. اور تمثیلہ صاحبہ، آپ کہنے کے باوجود بھی آپ نے